بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتوں سے مالا مال کیا ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں جن سے وہ اپنی ضروریات کا اظہار کرتا ہے یا اپنی حفاظت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک ممتاز صفت حیا ہے جو انسان کا زیور ہے۔ شرم و حیا کے ذریعے انسان اپنی زندگی پاک صاف طریقے سے گزارتا ہے۔ حیا کا انسانی زندگی میں اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ چیز فوت ہو جائے تو ایک انسان اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، سوائے جسمانی ساخت کے، اور دوسرا کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو یہ صفت حیا کی دی ہے، اس کے ذریعے انسان ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس کا اس کے رب نے حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے انسان کا مقام بھی بلند کرتے ہیں اور اس کا وقار بھی بحال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ احزاب آیت نمبر 53، کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرم و حیا کے ذریعے انسان کی عزت اور اس کی عصمت، اس کی عفت کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار دے دیا کہ انسان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں پہ مصر رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور جن کو نیکوکاروں کی فہرست میں نہیں شمار کیا جا سکتا، لیکن جب ان کے ساتھ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی عزت اور اپنے عصمت کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شرم و حیا کے اندر ایسی تھی کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمندہ تھے، حیادار تھے، شرم والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر شعیب علیہ السلام کی بستی میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں کنارے بیٹھی ہوئی اپنے جانوروں کو لے کر کے انتظار کر رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کے لیے نئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو اور یہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ جب یہ سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ان کا جو بچا کھچا پانی ہوگا ہم اس سے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے رہے، دیکھا کہ ان چرواہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور کنویں کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ کر کے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا، کنویں سے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ وہ گئی گھر میں تو اپنے والد کو سارا ماجرا سنائی کہ ایک جوان کو ہم نے دیکھا اور کافی طاقتور بھی ہے، اس نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو میں سے ایک کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو بلا کر لے آؤ۔ وہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے گئی۔ قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے
تو اس میں خاص طور سے جو اس لڑکی کے آنے کا انداز تھا، جو شرم و حیا والا انداز تھا، اس انداز کو قرآن کریم نے امتیازی طور پر بیان کیا ہے۔ سارے واقعات کو بالترتیب نہیں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو کہ وہ آئی تو کیسے آئی، پورے واقعے کو نہیں بیان کیا، لیکن آنے کا جو انداز تھا کہ شرم و حیا اور حجاب کے ساتھ وہ آئی، اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازی طور پر بیان کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا بہت زیادہ پسند ہے، اور کسی انسان کے اندر یہ صفت جب پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسلام کا خلق بھی حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور ہمارے اس دین کا اخلاق جو ہے وہ حیا ہے۔ تو حیا اور پاک دامنی، عفت و عصمت کی حفاظت، یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ آج کے مغربی معاشرے کی طرف لوگ جس طرح سے بھاگ دوڑ رہے ہیں اور مغربی تہذیب کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس سے ہمارے حیا جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نیو ایئر یا نیا سال منانے کے اندر جس طریقے کی فحاشی ہوتی ہے، جس طریقے کی بے حیائیاں ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک خاص دن جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، یہ ایک طرح سے بے حیائی کا دن ہے کہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے عشق و محبت کا کھلے عام اظہار کرتی ہے، گویا کہ یہ ایک دن خاص کر دیا گیا پوری دنیا کے اندر کہ اس میں حیا کو چھوڑ کر کے بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور اسلام اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں، ان مذاہب کے تعلیمات میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ حیا کو چھوڑ کر کے آدمی عشق و محبت کا ایسے کھلے عام اظہار کرے۔ یہ بہت ہی بری روش ہے اور نہایت ہی غلط رواج ہے۔ یہ دن منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ابھی تک بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، ان کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہے، ہمارے ذمہ داری ہے، تمام گارجین حضرات کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو بتائیں کہ یہ بے حیائی کا دن ہے، اور اس بے حیائی کے اندر وہ شامل نہ ہو، بلکہ حیا اور شرم و حیا والی زندگی اختیار کرنا شروع کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی دعائیں بھی کرتے رہے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔